أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المضمونين، سيما بقية الملك العظيم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. دعا ہے اللہ عز و جل اس فرش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. پروردگار جتنے تشریف فرما ہے اور جو مومن جہاں کہیں کسی خاص حاجت کو لے کر ہے، اپنے قلب میں اس مجلس عزا کے صدقے میں بحق باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام اور بحق باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام اس کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں منظوری عطا فرمائے. ان گناہگار آنکھوں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. ان کا زمانہ ظہور دیکھنا ہم سب کو عطا فرما. ہمارے گناہوں کو، ہماری کمیوں کو، تاہیوں کو درگزر فرما. اعمال ناقصہ کو اپنی رحمت کاملہ کے توفیل قبول فرما. اور ہم سب کے رزق میں وسعت، کثرت، برکت، رزق مادی ہو یا رزق معنوی، بحق امام تقی الجواد علیہ السلام عطا فرما. مجلس کی قبولیت کے لیے یہاں سے وہاں تک تمام حاجات کی برابری کے لیے بلندتر صلوات بھیجیں. محمد ان ایام اعظام میں 12 مجالس میلبرن میں نے آپ کی خدمت میں پڑھنی ہے، اللہ کی مشیت رہی تو. ان میں سے 2 مجالس سفر المظفر میں کہ جن کا ایک خاص عنوان ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. ان کے علاوہ 10 مجالس ہیں اور ان میں سے ایک مجلس اس علاقے سے کافی زیادہ دور ہے، تو میں اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے کہ تقریباً 9 سے 10 مجالس جو مجھے آپ کی خدمت میں پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز. تو ویسے تو انڈیویجول ہیں، منفرد اپنے اپنے گھروں میں جو مومنین نے مجالس ادا کا اہتمام کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک ترتیب و سیکوینس میں آپ کی خدمت میں کچرے کی صورت میں پڑھوں. موضوع مجالس کا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ ظہور صاحب عبادت سجادیہ صلوات. تو اگر آپ اسے ترتیب میں فالو کرتے رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ ایک سلسلے مجالس کو سن رہے ہیں کہ جن کا عنوان حضرت حجت ہے. امام مہدی علیہ السلام کا کب ظہور ہوگا، یہ سوال سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. جہاں کہیں آپ تشریف لے جائیے، اس کا تعلق موجودہ حالات سے بہت زیادہ ہے کہ امام کب تشریف لائیں گے. نشانیاں تقریباً پوری ہوتی جا رہی ہیں اور جو حالات و واقعات ہیں ان کے تحت بہت سارے لوگ بہت سارے پیسز کو آپس میں جوڑ کر یہ ایک اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام ابھی تشریف لائیں گے، کچھ عرصے بعد تشریف لائیں گے، اس جنریشن میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اور اس کا تعلق ویسے خالی اس زمانے سے بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں تو زمانے سابق میں امام مہدی علیہ السلام کا جو ڈسکشن ہے وہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں رہا ہے، اور اس کیفیت میں رہا ہے کہ الگ الگ نظریات بہت سارے بنتے گئے.
مثلا بعض نے حضرت محمد حنفیہ کو امام مہدی کہا، وہاں سے شروع کیجیے بات. تو امام مہدی حضرت محمد حنفیہ کو بھی کہا گیا کہ یہ وہی مہدی ہیں. بعض نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مہدی کہا، بعض نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو مہدی کہا. اور ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کس نوشن پہ بلیف رکھتے ہیں، بعض نے محمد ابن عبد الوہاب کو مہدی کہا. تو یہ سلسلہ شیعہ و سنی میں بہت پرانا چلتا آ رہا ہے، اور اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ جیوگرافی بھی ہے کہ جن شہروں کا ذکر ہے امام اسلام کے ظہور سے متعلق، ان کا ذکر اس وقت خبروں میں سب سے زیادہ ہے. تو شام ہے، یمن ہے، خراسان، سید خراسانی، سید یمنی، دجال، سفیانی، یہ سب کس علاقے سے آئیں گے؟ تو اس میں بہت حد تک تعلق اس بات کا ہے کہ چونکہ ان علاقوں کا ذکر آپ کو روایات میں ملے گا، اور انہی علاقوں میں یہ تمام تر واقعات پیش آتے چلے جا رہے ہیں. اور خاص طور پر ان ریسنٹ پاس اس کو بہت زیادہ تقویت اس وقت ملی کہ 1979 میں ایرانی ریولوشن، اور اس کے بعد آگے سلسلہ اور بڑھتا ہے. 2006 میں سامرا بومبنگز ہوئی، جب سامرا میں لاسٹ ہوا، امام الاسلام کے روزے شہید کر دیے گئے. اس وقت کی بات بہت زیادہ شدت سے تھی کہ اب تو ظلم اتنا زیادہ بڑھ گیا، اور عراق کی سرزمین تک بات ایسا پہنچ گئی کہ امام علیہ السلام کے روزے شہید ہو رہے ہیں، صدام کا ڈاؤن فال ہونا، اور اس کے بعد چلتے چلے آئیے اور اس وقت کے تمام وہ حالات کے جو آپ فلسطین میں، لبنان میں، شام میں، یمن میں دیکھ رہے ہیں. تو جہاں کہیں جائیے، شاید ہر عالم اور ہر خطیب سے جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ یہ امام کے ظہور کی نشانیاں ہیں، کیا انہی نشانیوں کے بعد امام کا ظہور ہونے والا ہے یا ظہور نہیں ہونے والا؟ اچھا، بہت آسان ہے، اس کو کچھ سیاسی تجزیوں کے ساتھ پیش کر کے بات کو آپ سید یمانی کا نام لیجیے، خراسانی کا نام لیجیے، اور دجال اور سفیانی کا ذکر کیجیے، اور کچھ چیزوں کو جوڑ دیجیے. لیکن یہ اتنا آسان ہے نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ حضرت حجت پہ بات کرتے ہیں تو آپ کس چیز کو بنیاد بنا کے بات کریں گے، خبروں کو یا روایات کو؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کس جانب اشارہ کیا. تو پہلی گفتگو ہے روایات کی. یہ جو میتھڈولوجی ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روایات پہ جو گفتگو ہے، ان روایات پہ جو گفتگو ہے، اب ان میں جب جس جغرافی کا ذکر ہے، شام، یمن، خراسان، کیا یہ وہی ہیں کہ جو آج کی بارڈرز میں ہے، یا اس زمانے میں شام کچھ اور ہے، اس زمانے کا خراسان کچھ اور ہے؟ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جغرافیہ آج کا اور ہے، اس زمانے کا اور ہے. تو امام علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخصیت فلاں علاقے سے خروج کرے گی، تو اس سے مراد آج کا ملک ہے یا اس زمانے کا جغرافیہ ہے؟ پھر اس میں ایک اور جو تیسرا بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو روایات ہمارے پاس امام اسلام کے ظہور کی ہیں، ان میں بہت ساری نشانیاں یہ لٹرل ہیں یا میٹافوریکل ہیں؟ تیسرا سوال جب یہ ہے کہ لٹرل ہے، میٹافوریکل ہیں، تو پھر اس کے بعد خود بخود ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ یہ نشانیاں کیا ایسا بھی ہیں کہ پہلے ہو چکی ہیں وقوع پذیر، آلریڈی وقوع پذیر ہو چکی؟ تو جب آلریڈی وقوع پذیر ہو چکی تو امام کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ اور پانچواں اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا ضروری ہے کہ یہ نشانیاں جب وقوع پذیر ہوں تبھی امام کا ظہور ہو، یا اللہ ساری نشانیوں کو ابسلیٹ کر دے، ختم کر دے، بدا حاصل ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ کوئی بھی نشانی حاصل نہیں ہوگی، آج امام کا ظہور ہو رہا ہے، ختم؟ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو ان میں سے تمام امور سے آپ کو گزرنا پڑے گا، تب آپ کو ایک کسی حد تک کانکریٹ بات کر سکتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کے متعلق آپ ظہور کو کیسے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کس لٹریچر پر آپ بیس کر کے باتوں کو آگے بڑھائیں گے. تو اگر آپ امام علیہ السلام کے بارے میں بکس کو دیکھیں تو اس کو آپ میجر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ ہیں کہ جو خود زمانہ امامت میں لکھی گئی امام مہدی پر بکس، جس کے کچھ حصے ہم تک باقی ہیں بھی. کچھ ہیں کہ جو غیبت صغریٰ میں لکھی گئی، کچھ ہیں جو غیبت کبریٰ میں لکھی گئی. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے 3 حصوں میں کیوں ڈیوائڈ کیا، ایک مل کے صلوات بھیجیں. کچھ بکس ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی، جن میں ذکر ہے امام مہدی کا. سب سے پہلی کتاب سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب ہے. پھر محاسن برقی ہے، برقی رائٹر ہیں، کتاب کا نام ہے محاسن. پھر بصائر الدجاج لکھی ابن صفار نے. علی بن مہزیار نے القیامہ لکھی. القیام، علی بن مہزیار وہ ہیں کہ جو 9ویں امام کے صحابی، 10ویں امام کے صحابی، 11ویں امام کے صحابی. تو علی بن مہزیار کتاب لکھ رہے ہیں امام زمان علیہ السلام پر، در حقیقت وہ قیامت کے حالات کے بارے میں، لیکن اس میں امام زمان علیہ السلام کا ذکر ہے قیامت سے پہلے. پھر مثال کا فضل ابن شاذان نے لکھی کتاب اس بات و رجعہ پر، رجعت کی حقیقت.
اور فضل ابن شاہزان بھی 10ویں اور 11ویں امام کے ساتھ ہیں. تو اس زمانے میں کتابیں لکھی گئی ہیں. اسی زمانے میں کتاب البخاری کتاب المسلم بھی جس میں امام زمان علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. تو یہ آپ دونوں طرف کے سیکٹس میں دیکھ لیجئے, آپ کو کتابیں ملیں گی. اچھا سوال یہ ہے کہ کیوں ہم نے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بکس کو زمانے امامت کی بکس کو الگ کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ ایک ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ خالی غیبت کے بعد کی بکس کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کوئی آپ پر اعتراض کر لے کہ آپ نے غیبت میں جو عقیدہ مہدویت ہے ریٹروسپیکٹیولی بعد میں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو آپ کے پاسٹ ریسنٹ ہسٹری میں گزرے تھے, آپ نے ایک لائن بنا دی اور فہرست بنا دی کہ علی پہلے ہوں گے, پھر حسن ہے, پھر حسین ہے, پھر مولا زین العابدین علیہ السلام ہے, پھر مولا محمد باقر علیہ السلام, اور آخر میں مہدی ہیں. آپ نے ترتیب بنا لی آپ کی سہولت کے لیے. نہیں, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ زمانہ امامت میں کتاب لکھی گئی امام مہدی پر, تو یہ بات کی بات نہیں ہے, یہ زمانہ امامت کی بات ہے کہ مہدی کا عقیدہ موجود ہے اور لوگ مہدی کے عقیدے پہ یقین رکھتے ہیں, اور یقین رکھتے ہیں کہ ایک آنے والا ہے, اور چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان بکس کو ایک الگ نوعیت سے دیکھا جائے. پھر کچھ بکس ایسی ہیں کہ جو غیبت صغریٰ میں لکھی گئی. غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کو الگ کرنے کی بھی وجہ ہے. غیبت صغریٰ میں جو بکس لکھی ابن باغوی نے لکھی, حمیری نے لکھی, ناوندی نے لکھی. غیبت صغریٰ کا زمانہ وہ ہے کہ جس کو حیرت کا زمانہ کہا جاتا ہے, اور حیرت یہ اردو والی حیرت نہیں ہے, حیرت یعنی انسرٹنٹی, کنفیوژن. کیونکہ جیسے امام صاحب کی غیبت شروع ہوئی تو ایک دم ایک انسرٹنٹی تھی کہ اب کیا ہے. اور اس وقت شیعوں کے تقریباً 14 گروپس بنے, الگ الگ یقین رکھنے والے حضرت حجت پر. کچھ کہتے تھے کہ ولادت ہو گئی ہے, کچھ کہتے تھے ولادت ہی نہیں ہوئی, شیعوں میں کہہ رہا ہوں. کچھ کہتے تھے ولادت ہو گئی اور وفات بھی ہو گئی ہے. کچھ کہتے تھے امام حسن عسکری اسلامی مہدی تھے. تو وہ شدید زمانہ حیرت تھا, بالکل کنفیوژن تھی. تو غیبت صغریٰ میں اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کتابیں لکھیں گے اسی نام سے. پھر آئیے غیبت کبریٰ پر. تو غیبت کبریٰ میں کتابوں کا تسلسل, کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کس بنیاد پر امام زمانہ پہ بات کریں گے. تو غیبت کبریٰ میں جو کتابیں لکھی گئیں, بہت مشہور معروف کتاب شیخ صدوق نے لکھی کمال الدین تمام النعمہ. پھر غیبت نعمانی, غیبت کتاب کا نام ہے, نعمانی عالم دین کا نام, ون آف دی گریٹسٹ اسکالرز ان دی شیعہ ہسٹری. کمال کر دیا, واقعی کمال کر دیا. اور اس کتاب غیبت نعمانی کا جو ایک سلسلہ وار درس ویکلی وہ مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب آن لائن دیتے بھی ہیں, کافی سالوں سے جاری ہے. تو ان کی کچھ ویڈیوز بھی ہیں کہ جس میں غیبت نعمانی جو امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں احادیث ہیں اس کو ڈسکس کرنا. اس طرح سے غیبت توسی, شیخ توسی نے لکھی اسی غیبت کے نام سے. غیبت کا نام بڑا واضح ہے کہ امام زمانہ پہ کتاب ہے. علامہ ہلی نے اس میں کام کیا. پھر علامہ مجلسی نے جب بہار لکھی تو پھر غیبت کے حوالے سے الگ سے پورا باب قائم کیا. اور پھر اس کے بعد آ جائیے اس وقت کے تمام اور جو کنٹمپرری علماء ہیں, انہوں نے بھی بہت کچھ اس پہ لکھا. تو آپ کو امام کے زمانے سے پھر غیبت صغریٰ, غیبت کبریٰ, اور پھر آج. لیکن ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی کتاب میں کوئی روایت آئی ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹلی صحیح کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے فوراً. اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے آ کر یہ کہے کہ قبلہ وہ ایک کتاب میں ہم نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حجاز میں ایک بادشاہ کے جس کا نام شیر کے نام پر ہے وہ مر جائے گا, اس کے بعد اس کا بھائی عبداللہ وہ حاکم ہوگا, جب وہ مر جائے تو میرے فرزند کا ظہور بہت قریب ہے. تو جب کنگ فہد کی موت ہوئی اس کے بعد عبداللہ آیا, عبداللہ کی موت ہوئی اس کے بعد پھر تو اس وقت کتنے میسیجز یہ چلے تھے کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ویسے امام اسلام کا ظہور ہونے والا ہے. اب آپ نے دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ کے پاس روایت آئی اس کی چین آف نریشنز کیا ہے. تو روایت کچھ ہیں کہ جو صحیح ہے یعنی 100% اتھینٹک, کچھ ہیں جو حسن ہے, گڈ, اچھی روایات ہیں. کچھ ہیں کہ جو موثق ہے, ریلائبل ہے. کچھ ہیں کہ جو ضعیف ہیں. ضعیف کا مطلب غلط نہیں ہے, ضعیف کا مطلب یہ کہ ابھی ہم کو پورا ریلائی نہیں کر سکتے جب تک کہ کسی اور حدیث کے ساتھ نہ جوڑیں. اور کچھ ہیں کہ جو جعلی ہیں, جھوٹی ہیں. تو ایک سلسلہ ہے آپ کے پاس. اچھا, اس وقت بھی جتنے کنٹمپرری علماء نے کتاب لکھی امام زمان علیہ السلام پر, مثال کے طور پر سید صادق الصدر نے لکھی, سعد الدین صدر نے لکھی, علی قرانی, آغا مدرسی, ان سب نے جو کتاب لکھی ان میں آپس میں بھی اختلاف ہے. تو بڑا مشکل ہے کہ کسی نتیجے میں آپ ایک ساتھ پہنچ جائیں کہ کوئی کسی سائن کو لٹرل لیتا ہے, کوئی کسی سائن کو میٹافورل کر لیتا ہے, کوئی کسی سائن کو پورا لیتا ہے, کوئی نہیں لیتا. بہرحال اس میں ایک گفتگو ہے. تو ایک بات یہ ہے. اس کے بعد دوسری گفتگو اس بات میں ہے کہ جیوگرافی کا آپ کیا کریں گے. جیوگرافی میں شام آج کس کو کہا جاتا ہے؟ سیریا. اس زمانے میں جو شام ہے وہ فلسطین, سیریا, لیبنان, جارڈن. تو اگر امام علیہ السلام یہ کہیں کہ شام سے سفیانی نکلے گا
تو آج سیریا سے نکلے گا یا ہو سکتا ہے جارڈن سے نکلے گا, یا ہو سکتا ہے لیبنان سے نکلے گا, یا ہو سکتا ہے کہاں سے نکلے گا سفیانی؟ کیونکہ شام آج جو آپ شام کہہ رہے ہیں وہ سیریا ہے, اس زمانے کا جو شام ہے 4 کنٹریز ہیں. خراسانی, آج خراسان کسے کہتے ہیں؟ مشہد مقدس میں جو خراسان ہے, لیکن اس زمانے میں افغانستان بھی شامل ہے. اس خاطر ہے کہ جب اسامہ بن لادن کا لشکر آیا تھا وہ سیاہ پرچم لے کر, چونکہ خراسانی شہر سیاہ پرچم لے کر آئی, تو اس کے فالوورز نے اس بات کو بیس بنایا تھا کہ بھئی افغانستان سے چونکہ سیاہ پرچم نکلے تو وہ جو سید خراسانی کا نکلنا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, میں خالی مثال دے رہا ہوں, وہ تو پورا ہو گیا اس لیے کہ خراسان سے وہ لشکر نکل آیا, تو انہوں نے تو افغانستان میں یوز کیا تھا اس کو. اور خراسان آج جس علاقے کو کہا جاتا ہے اس سے بہت براڈر ایریا تھا, ترکمانستان وغیرہ سب اس میں شامل تھا. تو جغرافی کا ایک بڑا مسئلہ ہے. تو یہ خود اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کہیں سے کوئی بات آئے کہ جناب اس علاقے سے یہ ہوگا تو اسے کیا مراد ہے. پھر تیسری اس میں بات یہ ہے کہ یہ لٹرل ہے یا میٹافوریکل ہے. ابھی میں بیس بنا رہا ہوں, مجھے 9-10 دن بات کرنی ہے اس پر. ظہور امام المنتظر علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تھوڑا سا ایک اکیڈمک ڈسکشن ہو جائے تو بہتر ہے میرے خیال میں. اب لٹرل یا میٹافوریکل, مثال کے طور پر دجال کی ایک آنکھ ہوگی, سب کو پتا ہے دجال کی ایک آنکھ ہوگی, تو مطلب یہ کہ کسی کی ایک آنکھ نہ ہو, کسی کی ایک آنکھ میں کہوں یہ دجال آ رہا ہے, اپنی پسند کے کسی کو جو ہم بنا دیتے ہیں ویسے دجال, تو یہ دجال آ رہا ہے. یا اس کا ایک اور میٹافوریکل مطلب بھی ہو سکتا ہے جس سے کوئی ایگری کرے کوئی نہ کرے. مثلا استاد مطاری نے لکھا, میں آپ کو کہوں کہ ایک نشانی امام کی یہ ہے کہ ویسٹ سے سورج طلوع ہوگا, یہ بھی شاید تقریباً سب نے سن رکھا ہے, مشرق سے نہیں طلوع ہوگا, مغرب سے طلوع ہوگا. اب اس کی ایک جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ دکھلائے گا. پہلے بھی ہو چکا ہے کہ سورج جو ہے نا پلٹایا گیا تھا علی جن ابی طالب علیہ السلام کے لیے, تو آخری علی کے لیے بھی پلٹایا جائے گا. ایک مل کے صلوات بھیجے, نام ہے جی. اب جو استاد مظاہری انہوں نے لکھا کہ نہیں, اس کا میٹافوریکل مطلب ہے, اور پیرس سے جو آیت اللہ خمینی آئے تھے چونکہ وہ ویسٹ میں تھا اس لیے انہوں نے لکھا کہ یہ مراد ہے اس سے. اب کوئی سو سکتا ایگری کرے, کوئی سکتا ایگری نہ کرے, یعنی نشانیوں میں جو علماء نے جو بحث کی ہے. تو لٹرل میٹافوریکل, اس سے دجال ایک آنکھ ہوگی, ایک آنکھ لٹرل ہوگی یا اس سے مراد کچھ اور ہے. مثال کے طور پر وہ صرف مادیت پر نگاہ رکھے گا, معنویت کو نہیں دیکھے گا. ایک آنکھ سے مراد یہ ہے کہ اس کی نگاہ میں صرف مادیت ہے, بس صرف دنیا ہے, صرف دنیا کا کھیل تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو جتنی بھی سائنس ہے امام کی آنے کی, اس میں آپ واقعاً ان الفاظ کے معنی کو لیں گے یا محاورتاً ہے وہ. چوتھی بات یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں پوری ہو چکی ہیں پہلے. ابھی میں نے آپ کو مثال دی وہ سیاہ پرچم والی, کہ انہوں نے کہا یہ تو پوری ہو گئی. اس طرح سے اچھا یہ تو چھوڑ دیں, مثال میں نے جو دی, جب حتیٰ بنی عباس کے زمانے میں ابو مسلم خراسانی نے, وہ ہے بھی خراسان کا, ابو مسلم خراسانی نے سیاہ پرچموں کے ساتھ خروج کیا تھا بنی عباس کے خلاف, تو اس وقت کتنے اہل بیت انسان کے چاہنے والے وہ ڈیسیو ہو گئے اس بات پر, انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے. اس لیے کہ ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ خراسان سے سیاہ پرچم والا ایک لشکر نکلے گا, اور تھا بھی بنی عباس کے خلاف, جبکہ ساری خالد محمد نے کوئی ساتھ نہیں دیا اس کا جب سارے اسلام کے زمانے میں. تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ نشانی پوری ہو گئی ہے, مثلا شامات کا علاقہ تباہ ہو جائے گا, اور اس سے مراد یہ بغداد اور مڈل ایسٹ ہے. تو جب یہ پہلی مرتبہ تباہ ہوا, تو اب آپ کے سامنے ریسنٹ پاس میں کہ کتنی مرتبہ تباہ ہوا ہے, تو جب پہلی مرتبہ تباہ ہوگا تو نشانی تو پوری ہو گئی. تو ہو سکتا ہے کہ ایک نشانی ایک دفعہ آئے گی یا بار بار آئے گی. تو اگر آپ کو ایک نشانی اگر پوری ہوتی بھی نظر بھی آ رہی ہے بالفرض کہ یہ وہی نشانی ہے, تو کیا ایک ہی مرتبہ ہونے والی ہے یا بعد میں سکتا ہے 100 سال بعد پھر ہوگی. تو کیسے ہم فیصلہ کر لیں گے کہ فوراً بس نشانی پوری ہو گئی تو بس اب ایک جنریشن میں امام کا ظہور ہے. یہ اس بات اس لیے بھی ہے کہ خود آیت اللہ بہجت کے حوالے سے بھی ایک بات نقل کی گئی کہ اس زمانے کے جو جوان ہیں وہ تو وہ شاید منقول بات تھی کہ بوڑھے بھی دیکھیں گے امام کے ظہور کو. البتہ جب آپ ان کے آفس سے رابطہ کریں تو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات انہوں نے ارشاد نہیں فرمائی ہے, لیکن مشہور بہت ہے SMS پہ. تو سوال یہ کہ آپ امام زمان اسلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ واٹس ایپ اور فیس بک سے بنائیں گے, یا جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ قال رضا اور قال الجواد سے بنائیں گے. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. مل کے صلوات بھیجیں, نام ہے علیہ السلام محمد وعلیہ محمد. یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. مثال کے طور پر
یہ تقریباً سب نے سن رکھا ہے کیونکہ وہ مسجد کوفہ کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ یہ روایت آتی ہے کہ وہ جو کوفہ کی دیوار جب ٹوٹ جائے گی تو امام کا ظہور ہوگا. یہ جو کوفہ کی دیوار یا اس کا جو پیلس ہے اس کا ٹوٹ جانا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ خود عبد الملک بن مروان یہ اپنے خلافت کے کوفہ کے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کے آس پاس کے دوست تھے, اس میں سے ایک ہنسنے لگا بہت. کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ میں اس وقت بھی یہاں پر تھا کہ اس میں اب حق باطل کی بات نہیں, یہ زمانہ تاریخی کی بات ہو رہی کہ ابن زیاد یہاں پر تھا کوفہ کا حاکم, اور اب عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر لایا گیا ابن زیاد کے سامنے. پھر وہ وقت بھی میں نے دیکھا کہ مختار حاکم ہوا اور ابن زیاد کا سر لایا گیا. کس کے سامنے؟ مختار کے سامنے. پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ مصعب ابن زبیر حاکم ہوا اور مختار کا سر لایا گیا. کس کے سامنے؟ مصعب ابن زبیر کے سامنے. پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ مصعب ابن زبیر کا سر لائے گا تیرے سامنے. اب میں منتظر ہوں کہ تیرا سر کس کے سامنے لایا جاتا ہے. اس نے کہا لا حول ولا قوت, اس دیوار کو ختم کر دو. کوفہ کو ختم کر دیا اس نے, وہ پیلس. تو یہ منہدم پہلے بھی ہو چکی, یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہی, اور واقعی میں وہ منہدم ہوئی ہے. یہ کیا ہے بہرحال کبھی بات کریں گے اس پر. تو ایک نشانی ہو سکتا ہے کہ بہت پہلے پوری بھی ہو چکی ہے اور کئی مرتبہ ریپیٹ ہو رہی ہے. آپ کیسے طے کریں گے؟ اور فائنل بات اس پہ یہ, میری تمہید اب ختم ہو رہی ہے. فائنل بات یہ کہ کیا یہ نشانیاں ساری ہونا ضروری ہیں تب ہی ہوگا امام کا ظہور, یا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے کہ کوئی سفیانی نہیں, کوئی دجال نہیں, خراسانی اور یمانی ان کی آمد سے بھی پہلے میں براہ راست مہدی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں, اطاعت کر سکتے ہو یا نہیں؟ تسلیم ہو سکتے ہو یا نہیں؟ یہ بتلاؤ, کیا یہ پاسبل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے, سورہ نساء کی آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. وعنده ام الکتاب, لوح محفوظ اللہ ہی کے پاس ہے, جسے چاہے گا ختم کر دے گا, جسے چاہے گا رکھے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب کیا دکھلایا تھا کہ بیٹا ذبح ہوگا. اصل ذمہ داری کیا تھی؟ بیٹے کو ذبح کرنا. ہوا کیا؟ دمبئی کو ذبح کیا. تو اللہ نے محو کر دیا نا, اللہ نے بیٹے کا ذبح کرنا محو کر دیا. حجتوں کے ساتھ یہ ہوا, مل کے صلوات دے دیں محمد. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. کہاں سچ ہوا؟ ابھی تو پورا نہیں ہوا تھا. اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ خواب میں جو لٹرل ہوا ہے وہ پورا ہو. اللہ چاہتا تھا کہ کیا آپ ہمارے حکم سے اسماعیل کی محبت سے گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے؟ جو ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ نہیں, ہمارے لیے دمبا ذبح ہو جائے وہ کافی ہے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ اسماعیل ذبح ہوں. اللہ جسے چاہتا ہے محف کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے والا ہے. فظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين. کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, ترک اولا ہو گیا, وہاں پر اللہ سے جو ہے وہ استغاثہ کرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یونس کی تسبیح نہ پڑھتے تو ہم وقت معلوم تک انہیں ماہی کے شکم ہی میں رکھتے. یہ خود آیت جو ہے نا اس کا تعلق امام زمانہ سے بھی. اللہ نے خود قرآن میں اگر ہم چاہتے تو مچھلی کے شکم میں رکھتے ہمیشہ کے لیے, اللہ چاہتا تو زندگی عطا کر دیتا. آپ کو کیا چاہتے عظمت و محبت کردگار آل محمد صلوات تو اللہ چاہے تو بدا حاصل ہو سکتا ہے. یہ شیعت کا ایک بڑا اہم بنیادی عقیدہ ہے بدا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم نے جب توبہ کی تو ان سے عذاب کو دور کر دیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ جو نبوت کا عہدہ تھا اس کے معیار کے مطابق آپ کو آخر وقت تک قوم کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. کیوں آپ نے قوم کو چھوڑا؟
اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پہ ترک اولا یہ ہوا تھا، حرام نہیں ہوا ترک اولا. اب آپ توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب ہے کہ کیا بدعہ حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جتنی نشانیاں تم پڑھ رہے ہو نا میرے آخری حجت کے ظہور کے لیے، بدعہ حاصل ہو جائے چاہے کوئی بھی پوری نہ ہو، میں تمہاری خواہش اور طلب کو دیکھ کر دفعتاً مہدی کو تمہارے سامنے ظاہر کر دوں. تو اب آپ شروع کیجئے بات اس لٹریچر سے جہاں سے آپ نے اس بنیاد کو بنانا ہے. اس کے بعد یہ کہ وہاں سے جو چیزیں آپ کی خدمت میں پہنچ رہی اس میں جو جغرافیہ لکھا ہوا وہ کون سا ہے. تیسرا یہ کہ وہ لٹرل ہے میٹافوریکل ہے جو کچھ آپ کے سامنے بیان احادیث میں ہوا ہے. اور چوتھا یہ کہ جو روایات ہمارے پاس سائنس کی ہیں وہ آلریڈی ہو چکی ہیں کچھ یا کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوں گی. اور پھر یہ کہ یہ واقعہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اس پورے سلسلے سے آپ گزرے تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں. یہ 2 منٹ کی بات نہیں ہے کہ آپ نے بات کہی اور بس جوڑ کے بات ختم کر دی. اب چونکہ جو ایام جاری ہیں وہ مولا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کے ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آج کے تک میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کہا مولا مہدی علیہ السلام کے بارے میں. آج یہاں پر بات تمام ہوگی، پھر کل یہیں سے بات شروع ہوگی کہ مولا امام زین علیہ السلام نے کیا فرمایا حضرت حجت کے بارے میں. کئی سارے مولا کے فرامین ہیں اور میں سے میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلے تو خود فرمانے امام زین العابدین فرمان ذیشان مولا کا کہ لا تخلو الارض الا ان تقوم الساعہ، زمین کبھی خالی ہوگی ہی نہیں قیامت تک کے لیے. ان تقوم الساعہ من حجت، حجت سے کبھی خالی نہیں ہوگی. کیوں؟ ولولا ذلک لم یعبد اللہ، اس لیے کہ اگر حجت نہ ہو تو اللہ کی عبادت ہی نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ، کیا کہنے عظمت حجت کردگار علیہ السلام. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جتنی عبادت ہوئی ہے روئے زمین پر یہ وجود حجت کا صدقہ ہے. ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ اللہ ہی نہ ہوتا اگر حجت نہ ہوتی، نہ، اللہ بے نیاز ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی عبادت نہ ہوتی اگر حجت نہ ہو تو. آپ ترتیب میں دیکھ لیجیے لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے اچھی طرح مائکروسکوپ لگا کے سب چیک کر لیں گے شیعوں نے اس میں کوئی علی تو نہیں گھسایا ہوا. لا الہ الا اللہ میں کوئی نہیں ہے بھائی سوائے اللہ کے وحدہ لا شریک ہے. محمد رسول اللہ، محمد کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اور مولا علی کے کلمے میں ذرا میرے ساتھ پڑھے گا علی وسیع، علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی مصطفیٰ کا ذکر بھی. ترتیب یہ ہے اللہ بے نیاز ہے وحدہ لا شریک ہے. ہاں لیکن حضور مکرم کلمے میں اللہ کا ذکر اس لیے کہ اگر حضور مکرم نہ ہو تو اللہ پہچانا نہ جائے. اور اگر علی ابن ابی طالب نہ ہو، ان کی ولایت نہ ہو تو دین ہی مکمل نہ ہو کہ رسول اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک علی ولی اللہ سے نہ ملے گا. رسول اللہ خود فرمایا کہ انا مدینۃ الباب، رسول تک پہنچنے کا دروازہ علی ابن ابی طالب. ویسے اگر وہ رسول تک پہنچے گا تو باطل پہنچے گا، غلط پہنچے گا. اس رسول میں کہ جو علی کے بغیر پہنچا جائے اور رسول میں کہ جو علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے پہنچا جائے. زمین آسمان کا بھی فرق میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی مقایسہ، کچھ بھی نہیں. وہ رسول اور ہے. خود رسول اللہ کے لیے کیا کچھ کہا گیا 40 سال پہلے تک کہ وہ جب ان کا اعلان نبوت ہوا، اور ان کے والدین کے لیے رسول اللہ جس سلسلے سے آئے نا جب تک آپ اسے معصوم یعنی اس کیفیت میں نہ مانے کہ حجت ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخ والارحام، جب تک آپ یہ نہ مانیں. اگر آپ یہ نہ مانے تو آپ کو رسول کے بعد آگے معصوم سلسلے کو ماننے کی ضرورت نہیں رہتی. پھر توجہ کیجیے گا، پھر آپ کسی کو بھی خلیفہ مان لیں جو 40 سال تک بدھ قدوں میں رہا، مسئلہ نہیں، اس لیے کہ رسول سے پہلے بھی ایسے ہی تھا. آپ جب رسول اللہ کو ایک تسلسل میں مانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی، میں نعوذ باللہ من ذالک کی لفظ یوز کر رہا ہوں بچوں کے سمجھانے کے لیے، کیونکہ رینڈم کا ہی نہیں کہ جس نے آ کے ایک دم اچانک سے آگے کہہ دیا کہ میں رسول ہوں اور اللہ ایک ہے. نہ اس تسلسل کا نام ہے آدم و نوح و ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ، اور پھر ان کے جو آباء و اجداد ہیں سب وہ سب کے سب ایسے موحد ہیں کہ جن کے بارے میں ائمہ الاسلام نے گفتگو کی ہے پوری ان کی توحید پر. اس سلسلے جب آپ اس سلسلے کو مانتے ہیں تو پھر رسول کے بعد آپ کسی غیر معصوم کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. تو اس لیے اگر حجت نہ ہو تو اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی. کس نے فرمایا؟ صادق نہیں، امام زین العابدین اسلام نے فرمایا. پھر اس کے بعد ایک اور بات فرمائی امام نے، بہت لطیف ہے یہ. امام کو پہچانیں گے کیسے آپ؟ کیسے امام کو پہچانیں گے؟
امام کو اگر خالی آپ عبادت کے ذریعے سے پہچانیں گے، جو عبادت بہت کرتا ہو، اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، عبادت تو ابوالفضل عباس السلام اتنی زیادہ ہے کہ تالی تلول معصوم ہے، معصوم اسی فہرست میں گویا شامل ہے، سبحان اللہ، لیکن اگلے امام تو امام زین العابدین ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی اکبر علیہ السلام، لیکن عصمت پر ہونے کے باوجود بھی اگلے امام تو امام زین العابدین اسلام ہے، حضرت سید محمد جن کے بارے میں امامت کا شک ہو رہا تھا، اگلے امام تو امام حسن عسکری ہیں۔ اس خاطر ہے جب بھی یہ کہا جانا کہ امام منصوص من اللہ ہے، گزشتہ امام جس کے بارے میں نص کہے، یہ امام کو جدا کرنا ہے ان بزرگ ہستیوں سے کہ دیکھو ابوالفضل عباس اسلام بھی ہیں، شہزادہ علی اکبر بھی ہیں، لیکن امام زین العابدین اسلام انہیں نص قائم ہوئی ان پر۔ منصوص من اللہ ہونے کا مطلب یہ وہ بت قدموں میں پیدا ہونے والوں سے جدا کرنا نہیں ہے، وہ تو آلریڈی ہے، یہ جو آپ تمیز کر رہے ہیں نا، بات واضح ہو رہی ہے کہ اتنی بزرگ ہستیوں میں جہاں پر عصمت ہے وہاں پر امام وہ نص سے بنے گا۔ لہٰذا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامام لا یکون الا معصوما، پہلے تو کہ معصوم کے علاوہ ہو نہیں سکتا، ولیست العصمۃ فی ظاہر الخلقہ، پھر امام نے کہا کہ عصمت جو ہے نا ظاہری خلقت میں نہیں ہے کہ تمہیں ظاہر میں نظر آ جائے گی، فیعرف بها وكذلك لا يكون الا منصوصا، وہ منصوص ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ منصوص، جس پر نص قائم ہو، یعنی ہم ظاہر میں کسی کے علم کو دیکھ کر ہم نہیں فیصلہ کر سکتے۔ اب خاص حضرت حجت کا ذکر تو امام نے خود دربار شام کے خطبے میں کیا، اوتینا ستا وفوز اللہ بسبع، اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کی ہیں، 7 ہستیاں عطا کی ہیں۔ سبحان اللہ، عصمت امام سجاد علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اوتینا ستا، اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کی ہیں، 7 ہستیاں عطا کی ہیں۔ اوتینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، ان 6 میں سے 5 کا تعلق امام کی اپنی ذات گرامی سے اور 1 کا تعلق آپ سے۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، حلم، سماحت یعنی سخاوت، شجاعت، فساد، اور مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت، جو مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر وہاں کیا ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یعنی امام صلی اللہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ تو کچھ کر لے، تو ہمیں ظاہر میں زندہ میں رہ سکتا، لیکن مومنوں کے دلوں سے ہماری محبت نہیں محبت سید سجاد علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور پھر امام علیہ السلام نے توجہ کیجئے گا، اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں عطا کی ہیں، منا النبی المختار ومنا الصدیق ومنا سبط هذه الامہ ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد الرسول ومنا مہدی هذه الامہ۔ سبحان اللہ، نبی مختار ہم میں سے، صدیق علی ابن ابی طالب ہم میں سے، اس امت کے 2 نواسے حسن حسین ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، اللہ کے شیر رسول اللہ کی شیر حضرت حمزہ ہم میں سے، ومنا مہدی هذه الامہ، اس امت کے مہدی ہم میں سے۔ سبحان اللہ، امام نے اس وقت سبحان بات کی۔ اللہ، کوئی امام ایسا نہیں جس نے امام زمانہ پہ حدیث ارشاد نہ فرمائی، ہر امام نے امام مہدی کو یاد کیا، بے شک، سبحان اللہ، سید خالد محمد دعائی ندبہ ارشاد فرمائے امام مہدی کے لیے۔ ابھی امام اسلام کی دنیا میں بھی آمد نہیں ہوئی کہ ان کے ظہور کی خاطر امام اسلام ایک دعا ارشاد فرمائے۔ تو امام نے اس وقت حضرت حجت کو یاد کیا۔ اور ایک آخری اس میں فکر یہ بھی ہے کہ جو خود مولانا زین العابدین نے ارشاد فرمائی کہ فلا یثبت علیہ الا من قوی یقین، ان کی غیبت کے زمانے میں امام زین العابدین فرما رہے امام مہدی کے لیے، ان کی غیبت کے زمانے میں کوئی ان کی ولایت پر ثابت قدم رہ ہی نہیں سکے گا جب تک کہ اس کا یقین قوی نہ ہو۔ سبحان اللہ، یقین قوی نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ یقین قوی ہو یعنی یہ کہ ہے ایک مہدی جو تشریف لائیں گے کیسے ہی حالات ہو، سبحان اللہ، جب تک کہ یہ یقین نہ ہو اس وقت تک کوئی ثابت قدم رہ نہیں کیا سکتا۔ کہنے، سبحان اللہ، وہ صحت معرفت ہو اور اس کی معرفت صحیح ہو۔ اس میں چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ بہت سے یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہ وہ اولاد حسن میں سے، ہاں اولاد حسین میں سے، بہت بڑا فرق ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین کی بھی امام ہے، لیکن امام مہدی علیہ السلام اولاد حسین میں سے۔ اب اس روایت کو بھی ہو سکا تو ہم تھوڑا سا اس کی تحلیل کرنے کی کوشش کریں کہ معرفت اس کی صحیح ہو، اور معرفت صحیح ہونے میں یہ مطلب بھی شامل ہے کہ ہم جو اس وقت ظلم دیکھ رہے ہیں، اور فرض کیجئے کہ اللہ نہ کرے کہ کیا کچھ اس میں اضافہ ہونے والا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ
اللہ تعالیٰ نے امام اسلام کے ظہور کو اگر مؤخر رکھا ہے تو 100 سال ہو، 150 سال ہو، 500 سال، تو ہم یا بعد میں آنے والی جنریشن یہ کہیں کہ یہ اتنا کچھ ہو چکا کیونکہ حدیث میں آیا ہے، تو اب تک کیوں نہیں آئے؟ تو اگر ہوتے تو آ چکے ہوتے، کیونکہ ہم اپنے معیار کے اعتبار سے امام کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. وَلَمْ يَجِدْ فِي نَفْسِهِ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْنَا. اور یہ ثابت قدم وہی رہے گا غیبت کے زمانے میں اس ولایت پر کہ جو کچھ ہم کر لیں، یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں، جو کچھ ہماری قضاوت اور جو کچھ ہم کر لیں اسے سن کر اس کا سینہ تنگ نہ ہو. سبحان اللہ. کچھ بھی ہم نے کیا ہو. ایک طرف امیر المومنین فاتح بدر و خیبر ہونے ہیں، کوئی ان ساری شجاعتوں کو سن کر یہ یقین رکھ سکتا ہے کہ کبھی علی کی گردن میں رسی ہو اور علی کچھ بھی نہ کرے؟ وہ خیبر کہ جس میں جو علی کے اطراف میں تھے بعض، وہ جاتے ہوئے ڈر رہے تھے مرحب کے سامنے. جو مرحب کے سامنے جاتے ہوئے ڈر رہے تھے انہی میں سے بعض علی کو کھینچیں اور علی ابن ابی طالب وہاں کچھ بھی نہ کریں. جو امامت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کر دیا، امام زین العابدین نے فرمایا کہ مما قضینا فی نفسی حرجا، ذرہ برابر اس کا سینہ تنگ ہی نہ ہو. جو کچھ ہم نے کر دیا سبحان اللہ. وہ باقی رہے گا ہماری ولایت. سبحان اللہ. کبھی وہ علیہ وسلم تسلیما آخری منزل پر میں آ گیا اور دیکھیں بات انشاءاللہ کہیں اور جاتی ہے پھر کہ اور پھر امام نے فرمایا کہ جو اس حالت میں بھی ہماری ولایت پر غیبت کے زمانے میں ثابت قدم رہ جائے، آتا اللہ اجر الف شہید مثل بدر و احد، اللہ ایک جو نہیں بدر کے 1000 شہیدوں کا اجر کہ جو اس پر پھر ثابت قدم رہ جائے، اس لیے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جو کچھ امامت کے بارے میں سنا سینہ تنگ نہ ہو، قبول کر لے، تسلیم ہو جائے. آگے تسلیم کا لفظ بھی امام نے استعمال کیا جو آگے کسی مجلس میں اور استعمال کرنا ہے. تو جہاں تسلیم ہو جائے اس کے لیے امام نے فرمایا کہ بدر اور احد کے 1000 شہید. سبحان اللہ. آسان نہیں ہے، اس کے برابر ہے وہ. بس میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ویک ڈیز ہیں تو بہت زیادہ طولانی گفتگو نہ ہو. آج امام زمان اسلام کے بارے میں کہاں سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، اس میں کیا کیا معاملات ہیں، وہ سب تھوڑا تھوڑا سا بیان ہو گیا. پھر کل سے انشاءاللہ ایک ایک کر کے بات شروع ہوگی. عزیزوں، چونکہ ایام بھی وہی ہیں اور یہ جو شجاعت مولا زین العابدین اسلام ہے دربار یزید میں، اس کے بعد مصائب کی وہ کیفیت ہے، عزتیں جس کی سب سے زیادہ ہیں، مصائب بھی سب سے زیادہ ہیں. کہ امام علیہ السلام اپنے اصحاب سے چند مصائب کا خاص ذکر کریں. ایک ہے کہ ہم مجلس عزا پڑھتے ہیں، امام زین العابدین اسلام کے مصائب کا ذکر کرتے ہیں، امام خود اپنے مصائب پڑھیں. اور امام علیہ السلام یہ کہیں کہ ہمیں ترک اور دیلم کے قیدیوں کی طرح کی اچھا. اور امام نعمان بن منذر سے کہیں کہ اے نعمان، ہم پر مصائب کی وہ کیفیت تھی کہ بازار شام میں میرے بابا کا سر میری پھوپھی زینب کے سامنے بلند کیا گیا. میرے بابا کا سر میری پھوپھی زینب کے سامنے بلند کیا گیا اور اس سر کو بلند کر کے گرا دیا گیا زمین پر، اور اونٹوں کے پیروں تلے کچلا جاتا ہے. اور میرے چچا ابو الفضل عباس کا سر میری پھوپھی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے سامنے بلند کیا گیا. اور اے نعمان، ہم پر شام میں وہ مصائب ہے کہ رقاصاؤں کو بلایا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. گانے گائے گئے، نعوذ باللہ من ذالک. تالیاں پیٹی گئیں اور علی و محمد کی نواسیاں اور بیٹیاں وہ بازار شام میں تھیں ایک مظلوم امام کے ساتھ، مولا زین العابدین سے علیہ السلام. اور اے نعمان، ہمیں گزارا گیا ان مقامات سے، ان محلوں سے کہ جہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے، اور ہمیں گزارا گیا ان مقامات سے کہ جہاں پر یہ اعلان کیا گیا کہ یہ اسی علی کی بیٹیاں ہیں کہ جس سے تمہارے باپ دادا.
جنگوں میں مارا تھا. اور اے نعمان اللہ اکبر، خدا نہ کرے کہ کسی باپ کا بدلہ اس کی بیٹی سے لیا جائے، کہ پھر کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں گرم پانی تھا. مولانا نعمان بن منذر سے کہا کہ مجھ پر گرم آگ پھینکی گئی، میرا ماما چل رہا تھا اور میرے پیروں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا. اللہ اکبر. یہ تمام مصائب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سامنے اس طرح سے اس کیفیت میں گزرے. ایک مصیبت اور ہے، اور وہ ہے کہ ایک بہن نے 4 سال کی بہن کی میت، مجھے سوچو بدے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ قبر کیسے بنی. یقیناً سید الساجدین نے انہیں ہتھکڑیوں کے ساتھ کھرچ کھرچ کے قبر بنائی. اور سید سجاد علیہ السلام نے بہن کا لاشا سپرد خاک کیا. اس کیفیت میں تو یہ سارے مسائل تھے کہ جن سے امام گزرتے چلے گئے. ایک مجھے اور کیفیت پڑھنی ہے، آپ کی صدائے بلند ہے، کہ منہال کا معمولاً یہ کہنا ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس میں جب بھی آتا تھا نا تو امام بلا تشبیہ اپنی عبائے مبارک کو رکھتے تھے اپنے قدم مبارک کو. ایک دن میں جلدی سے آیا تو امام کی عبائے مبارک تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے. خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلام. حسین پر رونا خالی آنسوؤں کے ساتھ نہیں، آواز کے ساتھ حسین پر رونا. اس لیے کہ خود صادق آل محمد نے فرمایا ہے کہ پروردگار کو چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے نام پر بلند ہو. جو چیخ مار سکے نام ابو عبداللہ حسین پر، امام فرماتے ہیں کہ رحمت شامل ہوگی. فرمایا پروردگار وارحم تلک الوجوہ، تو چہروں پر رحم فرما کہ جن کے رنگ بدل گئے نام. نعمان نے منہال نے دیکھا کہ پیر ہے، گوشت نہیں نظر آتا، صرف ہڈیاں رہیں. کہ مولا آپ کے قدم مبارک کی یہ کیفیت کیسے ہو گئی؟ کہ منہال جب مجھے کوفہ سے شام کے بازاروں میں لے جایا گیا تو میرے پیروں کو اونٹ سے باندھ دیا گیا. گوشت ختم ہو گیا، منہال کو سلام اس امام پر کہ جس نے کوفہ اور شام کی راہ میں ہر اس مصیبت کو برداشت کیا. آباد دلال حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہاتھوں میں جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کے لیے وہ وقت بھی بہت سخت ہے کہ جب آپ کے بابا کا سر ہو کے قبر بلند ہوا اور آپ نے دور سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب وہ بھی زین السلام اللہ نے پوچھا بیٹا سجاد کہاں آپ نے بابا کو دیکھا؟ ہم نے کب وہ بھی اما وہ نو کے نیسا میں دیکھے گا میرے بابا کا سر بلند. لیکن مجھے نہیں معلوم وہ وقت زیادہ سخت تھا یا وہ کہ جب شام کے بازار میں سکینوں کو تماشا. شاید وہ وقت اس لیے زیادہ سخت ہو کہ سجاد نے کہا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ. صلی مولا زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو قیامت میں مولا زین العابدین کی محبت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بالکل ختم کر دے گا. اللہ اکبر. وہ پاکیزہ پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں. یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام مولا زین العابدین پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. سبحان اللہ. کیا کہنے یا وجیہا عند اللہ اشفع. اسی وقت اگر کوئی مومن کسی مشکل پریشانی میں سب کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا